الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے اور دین اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ تو آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے جو نیا ایک قانون پاس ہوا ہے، بل پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر کا، تو اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ بولنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ٹرانسجینڈر ایک جو بل پاس ہوا ہے، بہت ہی خبیث اور لعین بل پاس ہوا ہے کہ جس کی تفصیل بیان کی جائے تو ساری خباثتیں اس میں آ جاتی ہیں اور ساری غلاظتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کافی مسائل کی مخالفت، اور بذات خود یہ جو قانون ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین کی مخالفت ہے، جو کہ ایک اسلامی ملک کہلانے والے جو ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے جس کو اسلامی کہا جاتا ہے، اس میں تو یہ بالکل ہی برداشت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو جمہوریت کا نظام ہے وہ اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ اس کو ہم نے برداشت کیا ہوا ہے مجبوری کے تحت، کیونکہ اس کے لیے جو ہے اس کو مٹانے کے لیے قوت چاہیے، طاقت چاہیے، اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ تو یہ ٹرانسجینڈر جو بل ہے یہ پاس کیا گیا، یہ قانون سب سے پہلے امریکہ میں بنایا گیا اور امریکہ میں یہ سارا کچھ کیا گیا اور اس کو چلایا گیا۔ اس کے بعد جناب والا 2015 میں اس غلیظ اور خبیث عمل کو زمبابوے میں اپلائی کیا گیا اور آزمایا گیا۔ وہاں پہ کچھ لوگ جیسے دیوس قسم کے لوگ اس ملک میں بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں، پاکستان ملک میں پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس قانون کی جو ہے وہ حمایت کرنے کے بعد جناب والا وہ سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے احتجاج کیا اور عورتیں اور مرد سڑکوں پہ نکل آئے تو زمبابوے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رابرٹ موگابے، وہ ایک عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ تو جناب والا اس نے جب یہ کام دیکھا ٹرانسجینڈر کا، یہ اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا، تو جب لوگوں نے شور کیا تو اس نے اس کی حمایت کرنے والوں کو، احتجاج کرنے والوں کو جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں، ان کو جیل میں بند کر دیا، عورتوں کو علیحدہ بند کر دیا اور مردوں کو علیحدہ بند کر دیا۔ تو اس کے بعد جب ان کو علیحدہ علیحدہ بند کیا گیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اب ہمیں اس ملک میں جو ہے آبادی کی ضرورت ہے، ہمیں بچے چاہیے۔ اب اس کا سوال ہی ایسا تھا جس کا جواب وہ دے نہ سکے اور پریشان ہو گئے۔ تو کافر جو ہے وہ ہر جگہ پریشان ہی ہوتا ہے، اور جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی کافر ہی تھا۔ تو مرد جو تھے وہ عورتوں کے بغیر بچے کیسے پیدا کر سکتے ہیں، عورتیں مردوں کے بغیر بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تو جب ان کو علیحدہ علیحدہ بند کیا گیا تو اس قانون کو اس نے اپنے ملک میں جو ہے زمین میں دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد جناب والا بارک اوباما جو ہے اس نے امریکہ میں اس کی حمایت، جو یہ خبیث بل جو ہے، یہ خبیث قانون جو ہے یہ چلایا تھا، اس کی حمایت میں کود پڑا اور میدان میں آ نکلا۔ تو اس کے بعد جب اس نے شور کیا تو زمبابوے کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کا حق مانگ لیا اوباما کا، اور کہنے لگا کہ اگر یہ چیز تو اس کا حمایتی ہے اور اس کا قائل ہے تو میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں تو اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور اس کا جواب بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اور زمبابوے کا جو بادشاہ تھا عیسائی، وہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا ہمارے مذہب میں یہ قانون بالکل ہی برداشت نہیں ہے، نہ حلال ہے نہ جائز ہے ہمارے مذہب میں، تو ہم اپنے ملک میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک عیسائی تھا اور پاکستان میں جو ہے وہ مسلمان کہلوانے والے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہ قانون برداشت کر لیا، بلکہ اس کو جو ہے لاگو کر دیا اور اس پر جو ہے نا اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔
تو اس کے بعد ہوا کیا، اس ٹرانسجینڈر کا جو ہے یہ مقصد کیا ہے؟ اس کا ویسے لفظی معنی تو ہے، ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے جنس کو تبدیل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسیں دو ہی پیدا فرمائی ہیں، ایک مرد اور دوسری عورت۔ جو مرد ہے وہ عورت نہیں بن سکتا، جو عورت ہے وہ مرد نہیں بن سکتی۔ تیسری عورت جو خنثی بتایا جاتا ہے، خواجہ سرا جو بتایا جاتا ہے تیسری جنس، تو اس کے بارے میں فقہائے کرام جب بیان فرماتے ہیں اور احکام بیان فرماتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو خنثی ہے، جو خواجہ سرا جس کو بولا جاتا ہے، اگر وہ ہے تو اس کو دیکھا جائے، ان کا معائنہ کیا جائے کہ اگر اس میں عورتوں والی جو ہے نشانیاں زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس پر عورتوں والے احکام لاگو ہوں گے، اور اگر مردوں والی نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اس کو جناب والا مرد مانا جائے گا، اگر عورت والی نشانیاں زیادہ ہیں عورت مانا جائے گا، مردوں والی زیادہ ہیں تو اس کو مرد مانا جائے گا، مرد تصور کیا جائے گا، وہی احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ اور ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جو ہے جنس وہ تبدیل کر سکتا ہے، کسی کو اختیار ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی مرد ہے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ نادرہ دفتر جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ جو ہے وہ جناب والا عورت کے نام سے بنوا سکتا ہے اور اپنے آپ کو عورت ریکارڈ میں ڈیٹے میں لکھوا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی عورت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ میں ایک مرد ہوں تو وہ مرد والا شناختی کارڈ بنوا سکتی ہے۔ تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس نے اسلام کی کھلی دشمنی کی اور اسلام کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے تو یہ اس کا نقصان ہے، اور دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہونے تک بھی پہنچ جائے گا اس کو اگر تفصیل میں جو ہے جایا جائے تو۔ اور کیونکہ اس کے آگے جو میں احکام بیان کروں گا تو اس کے مطابق جو ہے اس کو جائز سمجھنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد تصور کرتی ہے، مرد والا شناختی کارڈ بنوا کر کسی عورت کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، آگے سے اس نے جواب دینا ہے کہ تو عورت ہے اور میں بھی عورت ہوں، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دینا ہے کہ میرا شناختی کارڈ، میرا آئی ڈی کارڈ اور میرا ڈیٹا چیک کر سکتے ہو، میں مرد ہوں۔ تو اس طرح ملک پاکستان میں جو ہے وہ ہم جنس پرستی جس کو بولا جاتا ہے، ہم جنسی جو ہے یہ زیادہ ہو جائے گی اور اس کو مزید فروغ ملے گا۔ پہلے بھی ہے لیکن پہلے اس کو گناہ تو سمجھا جاتا ہے، اب اس کو جائز سمجھا جائے گا، اور بعض لوگ جیسے نکاح کو سنت سمجھتے ہوئے اس کو بھی سنت سمجھنا شروع کر دیں گے، ثواب سمجھنا۔ تو یہ جنس پرستی جو ہے یہ عوام میں پھیل جائے گی، اور کافی خبریں سننے کو بھی ملی ہیں، پڑھنے کو بھی ملی ہیں کہ ایسا کافی ہوا، راولپنڈی میں بھی ایسا ہوا۔ تو اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا کر کسی جو ہے مرد سے شادی کر لے گا، تو اس سے یہ بھی نقصان ہوگا کہ یہ بھی لواطت اور جو ہے نا اس بدفعلی میں ملوث ہو جائے گا، جو کہ اسلام کی سراسر دشمنی ہے اور سراسر مخالفت ہے۔ تو اس کے بعد جیسے جائیداد کے حقوق ہیں اور باقی مسائل جو ہیں، مرد کے احکام علیحدہ ہیں، عورتوں کے احکام علیحدہ ہیں، تو اس میں بھی جو ہے سارا فرق آئے گا اور اس میں بالکل شریعت اسلام کی جو ہے وہ مخالفت ہوگی۔ اس کے علاوہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط جو ہے وہ بڑھ جائے گا، پہلے بھی ہے لیکن پہلے کم ہے، لیکن اب جو ہے بلا جھجک اور بے دھڑک ہو کے لوگ اس طرح کے غلط کام کریں گے۔ تو اب میری زبان جو ہے وہ قاصر ہے اتنی برائیاں بیان کرنے کو، اور جتنا کچھ اس میں ملک پاکستان میں جو کچھ برائیاں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے مسلمانوں کو جو بغیرت بنایا جا رہا ہے، دیوس بنایا جا رہا ہے مختلف ہیلے بہانے لگا کر، تو اس میں میری زبان جو ہے وہ قاصر ہے، یعنی کہ اس کے لیے ایک وقت بھی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کے سننے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ ملک پاکستان میں جو قانون بنایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور جو ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور ہم اس کو کسی طریقے سے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، اپنے سینے میں دل اور دل میں ایمان رکھنے والا ہے، وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اپنے اپنے طور پہ ہر بندہ اس کا بائیکاٹ کرے اور اس کو ناجائز ہی سمجھے، کیونکہ سب سے انسان کی، مسلمان کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ
اس کا ایمان ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہے. اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو انسان کے پاس سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت کی جو دنیا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور بالخصوص یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہر طریقے سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ ملک پاکستان ہے، اس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ ایک مخالفت ہے کہ اسلامی جمہوریہ، یہ جچتا نہیں ہے، نام صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال کہا تو جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ایسے ملک میں جو ہے ایسی چیزیں بالکل بھی برداشت نہیں ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم ایسی جو ہے غلط جو قوانین اور غلط جو چیزیں ہیں جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. اور جو ہے آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ویڈیو جو ہے مکمل دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور ہمارا چینل جو ہے راہ ہدایت اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اجتماع میں، کسی دینی اجتماع میں ہم جاتے تھے، دوستوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. اب جو ہے دور کچھ ایسا آ گیا ہے، ہمارے پاس مسلمان کے پاس دین سننے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک نظام بنایا گیا، نظام چلایا گیا تاکہ ہر بندے تک جس کے پاس یہ سہولت موجود ہے ویڈیو پہنچ سکے، اسلام کا پیغام پہنچ سکے، دین کا پیغام پہنچ سکے، تاکہ ہم دین اسلام کے قریب ہوں، دین کی سمجھ بوجھ رکھیں اور دین کی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں بسائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.